السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان نے ایران پر جوابی حملہ کر دیا ہے اور دوسری جانب سرحدی علاقوں کے لیے بھی بڑا الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فضائی سرحدوں کے حوالے سے بھی پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بالکل ایسے ہی، اور ظاہر ہے پاکستان نے جو جواب دیا ہے وہ مربوط جواب ہے، وہ جامع جواب ہے، ایسا ہی جواب دیا جانا چاہیے تھا۔ اور ایک لمحے کو فرض کیجئے کہ اگر ہمارے سامنے ایران اور ہمارے سامنے بھارت ہوں تو ہم دونوں کو ایک مختلف جواب دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں۔ ایران چونکہ ہمارا ایک دوست رہا ہے، مثالی تعلقات نہیں رہے اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ہم نے دوستی کا پاس، دوستی کا مان بھی رکھا ہے، لیکن یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ہماری حملہ کریں گے تو ہم جواب دینا جانتے ہیں۔ when it comes to sovereignty, when it comes to sovereignty of nuclear state، آپ نے ہماری اٹانومی کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم اپنے جواب کا حق رکھتے ہیں، حق دفاع رکھتے ہیں۔ اور پاکستان نے ظاہر ہے آپریشن جو کہ اس کا نام دیا گیا برگ، آپریشن مرگ بر سرمچار، اور مرگ یعنی کسی بھی چیز کے خاتمے کو، اور سرمچار یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سرمچار کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اور ظاہر پاکستان کا جواب، ہم نے کل بھی بات کی کہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کامران خان صاحب نے کل ایک خبر دی کہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا جواب کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تھن لائن ہے نا، ایک تھن لائن ہے، آپ امن کی کوشش کرنے کی کے لیے جائیں اور آپ جواب نہ دیں، اور دوسری تھن لائن یعنی کہ آپ کو یہ سمجھا نہ جائے کہ آپ کمزور ہیں۔ جواب بھی دینا ہے اور ایسا جواب دینا ہے تاکہ یہ بھی نہ لگے کہ یار جواب نہیں دوں گا تو کیا ہوگا۔ شیری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو، شاید پاکستان یہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر دوسری در اندازی کی گئی اس کے بعد پاکستان جواب دے گا، لیکن پاکستان نے یہ کہا کہ ہم، اور یہ ناظرین اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں، جو سروان ہے اور سروان کا علاقہ ابدوئی جہاں پر یہ کارروائی کی گئی ہے، اور ظاہر ہے اس میں پہلے تو یہ جاننے کی چیز ہے کہ پاکستان نے کن ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ آج صبح 6 بجے پاکستان نے عالمی قوانین کی پاسداری کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے ایران کے اندر ساراوان شہر کے علاقے ابدوئی میں دہشت گرد تنظیموں BLA اور BLF کے ٹھکانوں اور افراد کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی میں کسی ایرانی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاکستان کی یہ کامیاب کارروائی 40 سے 50 کلومیٹر اندر کے علاقے میں کی گئی ہے۔ اس کارروائی میں جو استعمال ہوئے ہیں ہتھیار، ان میں اسٹینڈ آف ویپنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس نے راکٹس، ڈرونز، کلر ڈرونز، لائٹنگ میونیشنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی 3 ہائیڈ آؤٹس اور 7 ٹارگیٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں میں عاصم عرف چیئرمین سابقہ BLA اور فضل شیر سابقہ BLA اللہ نظر گروپ یہ شامل ہیں۔ پاکستان نے جن کو نشانہ بنایا، پاکستان کی اس کارروائی میں جہاز اور ڈرون بھی استعمال، بہترین بے مثال کارروائی میں پاکستان کے اعلیٰ ترین صلاحیت کے حامل جہاز استعمال ہوئے، جن میں JF-17 تھنڈر بھی شامل تھے۔ ظاہر ہے پاکستان نے جواب دینا تھا اور پاکستان نے جواب دے دیا۔ اور اس حوالے سے جو ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بھی کہا کہ سنگین خدشات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے۔ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا۔ پاکستان کی سلامتی اور قوم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان چند سال سے ایران سے رابطوں میں بار بار دہشت گردوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہے۔ دہشت گرد ایران کی حکومتی عملداری سے محروم علاقوں میں مقیم تھے۔ بالکل ایسے ہی، اور ظاہر ہے پاکستان کو جواب دینا چاہیے تھا۔ ایک تھن لائن ہے نا کہ جو دوسرے کو یہ پیغام بھی نہ جائے کہ پاکستان دیکھیں کمزور ہے، یا پھر پاکستان کی تو ہم برداشت کر لیں گے، پاکستان کی امن کی خواہش ہو سکتی ہے، دوسرا اس کو کمزوری سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک تھن لائن ہے، اور اگر پاکستان جواب نہ دیتا تو یہ بھی گمان کیا جا سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کی سرحدیں بھارت کے ساتھ ملتی ہیں، پاکستان کی سرحدیں ایران کے ساتھ ملتی ہیں، پاکستان کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ
ٹرائی بارڈر جب آپ کا ملک ہو اور اس خطے میں ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات مثالی نہیں ہیں, بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات منجمد ہیں, مثالی تو دور کی بات ہے, فریزڈ ہیں اس وقت پاکستان اور بھارت کے تعلقات, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کبھی اچھے کبھی برے, کبھی بہت اچھے کبھی بہت برے, کبھی افغانستان سے پاکستان کے اندر جو حملے ہیں ان میں بھی کردار رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, اور پاکستان کا جواب جو کہ ظاہر ہے سب یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان اس سے بہتر جواب دے سکتا ہے, اور ظاہر ہے اگر ایران کی جگہ بھارت ہوتا تو ہمارا جواب مختلف ہوتا اور ہمارا جواب اس سے کئی گنا بڑا ہوتا. ہمارا جواب ایسا ہوتا کہ ظاہر ہے ابھی تو ہم نے ایک اپنا حق دفاع استعمال کیا ہے, اب پاکستان کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے جب یاد ہوگا آپ کو کہ جب بھارت نے پاکستان میں در اندازی کی کوشش کی تھی, اور پاکستان نے اس وقت ایک کام کیا تھا کہ اپنا جو فضائی آپریشن ہے کچھ وقت کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے, اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے لیے معطل کر دیا تھا, چونکہ آپ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ دوسرا ملک آپ کے اور یا آپ کسی اپنے جہاز کو ہی نہ گرا دیں. تو اسی خدشے کے پیش نظر پاکستان نے اس وقت کیا تھا, اور اس وقت پاکستان نے ایران سے کشیدگی کے باعث مغربی سمت سے جو آنے والی تمام پروازیں ہیں ان کے لیے بھی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. اور ظاہر ہے سول ایویشن اتھارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مغربی سرحدوں ہر فضائی سرگرمی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. مغرب سے آنے والی تمام پروازوں سے متعلق الرٹ رہنے کی ہدایت ہے. ذرائع کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی کو مغرب سے پاکستانی حدود میں آنے والی تمام پروازوں کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایات دی گئی ہیں. ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایران سمیت تمام مغربی پروازوں کی تفصیلات اکٹھی کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے. ذرائع سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے مغرب کی طرف سے پاکستان آنے والی پروازوں کی مانیٹرنگ نہیں ہوئی. پاکستان اور ایران کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہے. اور سی اے اے کے ڈی جی خاقان مرتضیٰ نے کہا ہے کہ ایران کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند کرنے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. فضائی حدود بند کرنے کی حکومت سے کوئی ہدایت نہیں ملی. صورتحال کو غور سے مانیٹر کر رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ پاکستان اپنا فضائی آپریشن کچھ وقت کے لیے معطل بھی کر دے, اور اس پر غور بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ تب کیا جا سکتا ہے جب آپ کو یہ خدشہ ہو کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, اور ابھی ہمیں کچھ وقت کے لیے الرٹ رہنے اور اسٹینڈ بائی رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں, زاہد گشکوری صاحب نے ایک خبر شیئر کی ہے کہ اس وقت جو ایران کے سرحدی علاقے ہیں ان کو خالی کرا لیا گیا ہے. اور جب سرحدی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سے ایک چیز اور ہے, تمام جو بھی بلوچ بھائی ہیں گاڑی والوں سے خاص طور پر جو ایران اور پاکستان ایک ظاہر ہے کمرشل پرپزز کے لیے بھی اس سرحد کو استعمال کیا جاتا ہے, تو ان سے گزارش کی گئی ہے کہ جہاں بھی ہیں بارڈر سے تقریباً 100 کلومیٹر دور رہیں. اور ظاہر ہے یہ میسج ایک مقامی بلوچ کا تھا, اور رات 12 بجے تک سب محفوظ مکانات یا محفوظ مقامات پر نکل جائیں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے یہ پاکستان کا جواب تھا. پاکستان کا جواب اس سے بھی کیا بڑا ہو سکتا تھا, بالکل بڑا ہو سکتا تھا. اور پاکستان نے ابھی ایک پیغام دیا ہے, ابھی ایک آپ کو ایک شٹ اپ کال ہے کہ ظاہر ہے ایران نے صرف پاکستان پر حملہ نہیں کیا, ایران نے عراق پر حملہ کیا, ایران نے اس کے علاوہ شام پر حملہ کیا. تو یہ حملہ پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن ظاہر ہے جو دوسرے ممالک کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور امریکہ نے بھی یہ کہا, ایران نے جو حملہ کیا پاکستان پر, امریکہ نے اس کی مذمت کی. چین نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان اور ایران کو بیٹھ کر اپنے معاملات کو جو ہے سلجھانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور ظاہر ہے دفتر خارجہ کی جانب سے بیان آیا, اور چین کی ایک پیشکش تھی کہ وہ ایک ثالث کے طور پر آ سکتا ہے, اور ثالثی کی پیشکش کی گئی چین کی جانب سے. اور کراچی میں چین کے قونصل جنرل یانگ یونونگ نے نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران خطے اور مسلم دنیا کے اہم ممالک ہیں.
امید ہے پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان نے بھی کہا تھا کہ جب کمیونیکیشنز کے اور بھی بہت سے ڈپلومیٹک چینلز کھلے ہوئے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے کسی وجہ کے بغیر کسی الرٹ کے جس طرح سے حملہ کیا ایران نے تو پاکستان کا جواب بنتا تھا جو کہ اس نے دیکھ کے بہت بہتر کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. دیکھیے اور اس کے علاوہ جو ڈیووس میں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنا دورہ مختصر کرنے کا اعلان کر دیا ہے, دورہ بلکہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور اب وہ آج رات پاکستان پہنچ جائیں گے. اپنے شیڈیول دورے کو مختصر کر کے وہ پاکستان آئیں گے, اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا. چین نے ثالثی کی پیشکش کی ہے کہ ہم آپ دونوں ممالک کے درمیان میں آ کر جو آپ کے تنازعات ہیں ان کو بالکل اچھی بات ہے, اور ظاہر ہے جو امن قائم رہنا ضروری ہے, لیکن اگر کوئی حملہ کرے گا تو پھر اس کو جواب دیا جائے گا. اور پاکستان نے دفتر خارجہ کی متعدد پریس ریلیزز میں بات سامنے ہے, سب کے سامنے ہے, پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور اس کی ذمہ داری ایران پر ہوگی, کیونکہ ایران نے یہ پہل کی ہے. اور ظاہر ہے آپ نے جب پہل کی ہے تو آپ کو اس کے جواب کا انتظار ہونا چاہیے, تیار رہنا چاہیے. اور یہاں تک کہ ایرانی میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے کسی بھی ایرانی شہری کو نشانہ نہیں بنایا, پاکستان نے شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا. جب بھارت کی جانب سے بھی ایسی خلاف ورزی یا ایسی دراندازی ہماری سرزمین پر کی گئی تو ہم نے بھارت کے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا. بھارت کے جو ظاہر ہے وہاں پر ملٹری جو کیمپس تھے ان کو نشانہ بنایا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ابھینندن کو بھی ہم نے پکڑا. اور ظاہر ہے پاکستان کا جواب اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. کیا ایران دوبارہ ایسکیلیشن کی کوشش کر سکتا ہے, خلاف ورزی کی کوشش کر سکتا ہے, دراندازی کی کوشش کر سکتا ہے, ممکن ہے کر سکتا ہے. اور ایران سے کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ ایران وہ ملک ہے جو کہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کتنے آگ اور خون کے کھیل میں اپنے آپ کو دھکیل لائے. تو ایران کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ سے جنگ یا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ سے آپ کے کانفلکٹ کو کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں, بالکل ایسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ایسے ہی بالکل. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.